نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے اولاد یعقوب، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر بڑائی دی تھی۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہیں ہم نے فرعون کی قوم کے ظلم سے نجات دلائی تھی، جو تمہیں شدید تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھا کرتے تھے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے دریا کو تمہارے واسطے پھاڑ دیا تھا، ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعون کی قوم کو ڈبو دیا تھا اور تم دیکھ رہے تھے۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے 50 تک کی تلاوت اور ترجمہ کیا گیا ہے۔ ان آیات میں ایک مرتبہ پھر بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی جس فضیلت اور برتری پر تمہیں فخر اور ناز ہے، وہ عظمتیں اللہ ہی نے عطا کی تھیں۔ اگر تم پھر وہی عظمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے دین سے پوری طرح وابستگی اختیار کر لو، اللہ سے اور اس دن سے ڈرتے رہو جس دن تمہارے یہ جھوٹے فخر اور غرور کام نہیں آ سکیں گے۔ نہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا، نہ کچھ دے دلا کر رشوت کے ساتھ چھوٹ سکے گا، اور نہ کسی طرف سے کوئی مدد کی جائے گی۔ وہاں محض انبیاء کی نسبت پر ناز کرنا اور جھوٹے معبودوں کے وہ سہارے جنہوں نے تمہیں گناہوں کی دلدل میں پھنسا دیا ہے کسی کام نہیں آ سکیں گے۔ وہاں صرف اللہ سے کیا ہوا عہد و پیمان، ایمان اور عمل صالح کام آئیں گے۔ تو ان نصیحت آموز باتوں کے بعد بنی اسرائیل کی زندگی کے چند اہم واقعات قرآن کریم میں انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعات جو عرب کے بچے بچے کی زبان پر تھے اور سب کو اچھی طرح معلوم تھے، وہ ان کے لیے سامان عبرت ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام تک ان کی اولاد کنعان یعنی فلسطین میں رہی۔ پھر بھائیوں کے بغض اور حسد کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام کی حیثیت سے مصر پہنچایا گیا۔ بادشاہ مصر کے پاس ان کو بہت زیادہ عروج اور ترقی نصیب ہوئی۔ جب کنعان میں شدید قحط پڑا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹے مصر ہی میں آباد ہو گئے۔ مصر میں اللہ نے ان کی اولاد کو خوب بڑھایا اور کئی 100 سال کے بعد تو ان کی اولاد اور ایمان والوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی تھی۔
ان کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ یوسف علیہ السلام کے وصال اور فرعون کے مر کھپ جانے کے بعد مصعب نامی فرعون تخت سلطنت پر بیٹھا۔ اس کو بنی اسرائیل سے بہت بغض اور حسد تھا، اور اس قدر نفرت تھی اور عداوت تھی کہ اس نے ان کو ذلیل کرنے کے لیے تمام وہ طریقے اختیار کیے جن سے وہ معاشرے کے سب سے معمولی کام کرنے والے بن کر رہ گئے۔ ادنا کاموں کے علاوہ وہ تمام محنت اور مشقت کے کام، کھیتی باڑی اور اینٹ گارے کا کام ان سے لیے جانے لگا۔ ہر فرعونی کی خدمت کرنا ان کا فرض تھا۔ ان پر اتنے زبردست ٹیکس لگائے گئے تھے کہ ان کی کمر دوہری ہو کر رہ گئی تھی۔ اس سب کے باوجود بنی اسرائیل کی نسل بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ اس سے فرعون کو اور بھی پریشانی تھی، اس لیے اس نے بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو قتل عام اور لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا حکم دے دیا تھا کہ وہ لڑکیاں جوان ہو کر ان کی لونڈیاں بن سکیں گی اور ان کی خدمت کر سکیں گی۔ غرض کہ فرعون نے ہر اعتبار سے بنی اسرائیل کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس قوم پر رحم آ گیا اور عمران کے گھر میں ایک خوبصورت بیٹا پیدا فرمایا جس کا نام موسیٰ رکھا گیا، اور موسیٰ کا معنی ہے پانی سے نکالا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو فرعون کے محل میں پرورش کے لیے پہنچا دیا، اور ان کی وہاں پر پرورش ہوئی کہ اس کائنات میں ساری طاقت اور قدرت اللہ ہی کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، انہوں نے بنی اسرائیل کو نصیحت کی اور بتایا کہ تمہاری ان ذلتوں کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم نے اس سچے راستے کو چھوڑ دیا جو اللہ کے انبیاء کا اور نیک لوگوں کا راستہ ہے۔ اگر تم پھر سے عظمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے دین کو اختیار کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان خطبات سے قوم بنی اسرائیل میں ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا ہوا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کر لیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو طرح طرح کے معجزات دکھلائے، مگر وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر اڑا رہا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بڑی رازداری کے ساتھ اپنی قوم کو اس بات پر تیار کر لیا اور ان کو سمجھا لیا کہ راتوں رات مصر سے نکل جائیں تاکہ فرعون کے ظلم سے نجات حاصل ہو سکے۔ تو ایک رات پوری قوم بنی اسرائیل مصر سے روانہ ہو گئے۔ یہ قوم سمندر جس کا نام بحر قلزم تھا اس کے کنارے پر پہنچ گئی تھی کہ اسی وقت فرعون کو بھی اطلاع ہو گئی، اور وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع ملی تو فرعون اور اس کا لشکر ان کے تعاقب میں بڑھا چلا آ رہا ہے۔ ان کو پتہ چلا تو وہ اس تصور سے ہی بکھلا گئے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر، دائیں بائیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے عصا کو سمندر پر مارا تو اس میں 12 راستے بن گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بخیریت پہنچ گئے، اور سمندر میں راستے ابھی اسی طرح بنے ہوئے تھے کہ فرعون اور اس کا لشکر بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے سمندر میں راستے دیکھ کر اسی میں فوج کو داخل ہونے کا حکم دے دیا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے درمیان میں پہنچ گئے تو اللہ کے حکم سے پانی پھر مل گیا اور فرعون اور اس کے تمام لشکری ڈوب گئے۔ تو فرعون کے ظلم سے نجات اور فرعون اور قوم فرعون کے غرق ہونے تک ان دو واقعات کی طرف ان آیات میں یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ ظالم کے ظلم سے نجات اور فرعون اور اس کی قوم کے غرق کرنے میں تمہارے اوپر کتنا بڑا انعام کیا گیا تھا، مگر تم نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے تکبر اور غرور کا راستہ اختیار کیا۔ تو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی آیات آئندہ درس میں بیان ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔